علیو یا علیو نادی علیم مظہر العجائب تجدہ اون القا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے نبوت کا یا رسول اللہ بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس شبیر. آج چھیلم کی مجلس ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کربلا کو میں ادنا سیاکار بدکار گنہگار کس طریقے سے بیان کروں گی. آج چھیلم ہو گیا ہے مولا حسین کا 8 سفر کو نہیں 13 سفر کو چھیلم ہو چکا ہے اور سیدہ زینب کی روانگی اب مدینے کو گزر رہی ہے. شبیر امام حسین، میں سمجھتی ہوں کہ مولا کو رونے کے لیے کوئی مصائب اور غم کی ضرورت نہیں ہے. جو نام حسین ہے وہ اشک میں پانی آنے کے لیے کافی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ حسینیوں کے لیے کربلا لمبی چوڑی پڑی جائے. میں یہ جانتی ہوں کہ رونے کے لیے یا حسین کو یاد کرنے کے لیے ایک قطرہ آنسو کا کافی ہے. اور سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں آج جو مجلس ہم اور آپ مل کر رہے ہیں. یہ پہلی مجلس اگر کسی نے کی ہے تو وہ مجلس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سیدہ زینب عالیہ کو. میں اس بی بی کی کیا شان بیان کروں. اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا احسان مجھ پر ہے اولاد علی کا، اولاد فاطمہ کا اور بابا مخدوم کا، جو انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہیں ہم بلا نہیں پائے تو تم نہیں بلاتے ہو مجھے، میرا شبیر بلاتا ہے مجھے. اور خدا سے دعا کرتی ہوں مولا مجھے اس گھر میں بھیجنا جہاں پر تیرے ذکر کی توہین نہ ہو، جہاں پر میں ذکر کرنے جاتی ہوں لوگ مجھے نہیں پہچانتے، لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کی ذاکرہ ہے. میری تعظیم نہیں ہوتی، وہاں حسین کی غلام کی تعظیم ہوتی ہے. میری کیا اوقات، لوگ جب میرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو یہ میں اپنے آپ پہ فخر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. لوگ میری تعریف نہیں کرتے، لوگ حسین کی نوکر کی تعریف کرتے ہیں. سیدہ زینب، کیا اس بی بی کی میں شان بیان کروں کہ ہر لمحے پہ وہ یاد آتی ہیں. آج چھیلم کا دن ہے، کربلا سے روانگی ہو گئی ہے. کربلا سے شام، کوفہ سے شام، شام سے یزید کا دربار اور یزید کے دربار سے باہر کھڑا رہنا. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، پھر وہ اپنے گھر میں گیا اور جس کے گھر کا مہمان تھا وہ کہنے لگا یہ کیسے ڈھول تاشے ہیں، کیوں یہ اتنے ڈھول تاشے نگارے بجائے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ قوم کو ایک باغی سے فتح ہوئی ہے اسی لیے ڈھول تاشے بجائے گئے جا رہے ہیں اور ان کے شہیدوں کے بچوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کی چادریں چھین لی گئی ہیں. اور جو ان کے یہاں پہ بیمار تھا حضرت سجاد زین العابدین بیمار کربلا، خدا را ہر بیمار کو شفا دے امام زین العابدین کے صدقے. اور وہ بیمار کے گلے میں توق، زنجیر اور رسی ڈال دی گئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ باغی ہوتے کیسے ہیں، ذرا میں دیکھوں. تو جس وقت وہ باغیوں کے پاس گیا دیکھتا ہے نیزے پہ سارے سر ہے اور وہ سر اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین ہے کہ ان کی طرف نور کی طواف ہو رہا ہے، نور کا طواف ہو رہا ہے. اور ننھے سے بچے ہیں جن کے رسیوں میں گلے میں رسی باندھ دی گئی ہے، ہاتھوں میں توق ہے، بیڑیاں ہیں اور ایک بیویاں ہیں جن کے سروں سے چادر ہٹ گئی ہے. ایک چادر، بالوں سے چادر بنا کر آپ نے بیویوں نے سر اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے. پردہ کیا ہے؟ ایک دن مجلس کرا لینے سے یا ہم امام حسین کا ذکر کرا لینے سے وہ نہیں فرق پڑتا، ہماری زندگی کربلا سے کیسے بدلتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صرف تم مصائب پڑھو اور مجلس شبیر کرو اور چلتی بنو. تو میں تو یہ نہیں چاہوں گی. اگر مجھے جسے بھی بلانا ہوگا میں امام حسین کے ذکر کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، اپنا کردار کہ حسینیت کیسے زندہ ہوتی ہے،
खाली नमाज पढ़ लेने से, जिक्र शब्बीर कर लेने से, नियाज़ो और नज़र कर लेने से इमाम हुसैन की मजलिस पूरी नहीं होगी, मुकम्मल कब मजलिस होगी कि हमारा किरदार बेहतरीन हो। करबला में हुसैन ने दिखा दिया कि जब शहादत का वक्त था, आपने शिमर से, हुरमला से कहा कि मैं आज भी अपना खून तुम पे माफ़ कर दूंगा, अपने अहले बैत का खून तुम पे माफ़ कर लूँगा अगर तुमने मेरे हाथ पे बैत कर दी। तो ये हुसैन ने किरदार दिखाया। माफ़ी, करबला माफ़ी का नाम है, करबला सबर का नाम है। हर एक रिश्ता हमें मिला है तो करबला से मिला है, क्योंकि हम इंसान हैं, भूल जाते हैं। हर साल वही मसाइब, हर साल वही मसाइब, हर साल वही नोहें, हर साल वही शहादत। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, भूलने वाली चीज़ है। हमें बार बार खुद भी याद रखना है और ये छोटे छोटे से बच्चों को भी याद कराना है, बेटा करबला क्या थी। ये सोचो कि अगर हम करबला को भूल गए तो हम मर के चले जाएंगे, हमारे बच्चे कोई याद नहीं करेंगे, और जब हम कब्र में चले जाएंगे तो वहाँ से लौटने का कोई जरिया नहीं है। ये कोई बम्बई और अंधेरी का मामला नहीं है, ये कब्र में जाने का। जो अंधेरी रात होगी, एक हम होंगे और हमारा अमाल होएगा, खुदा की जात की कसम। ये शब्बीर की मजलिस है। शब्बीर ने खुदा को इतना राज़ी किया, इतना राज़ी किया। जब भी तो न खुदा कहता है कि ऐ मेरे हबीब, तू अपनी रिसालत के बदले अपनी उम्मतियों से कहे कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करे, मोहब्बत नहीं मवद्दत करें। हम करबला को आसान लेते हैं। हमने करबला को क्या समझ के रखा है? हाँ, 10 दिन हो गए हमने करबला को छोड़ दी, साल भर हम बैठे हैं। और मैं वही बात कहूँगी मैं आप लोगों से, मेरी बहनों, कि मैं जिस बात पे अमल नहीं करती, मैं आपसे नहीं कहूँगी। जब तक मेरे अंदर वो बात ना आ जाए, जब तक मैं दूसरों को नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी ज़बान में वो तासीर नहीं रहेगी। मेरा किरदार मेरे घर से पता चलेगा। मैं आपसे 2 घंटा या 3 घंटा मुखातिब होती हूँ। फलकशा कैसी है? फलकशा से पूछो, उसकी माँ से पूछो कि फलकशा कैसी है। अगर मेरा किरदार बेहतरीन घर में है तो मैं आप लोगों के साथ अच्छी हूँ, और मैं आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी हूँ। और मेरा किरदार मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं है तो मैं सबसे बुरी हूँ, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई हस्ती नहीं। हमें हुसैन ने क्या सिखाया है? नमाज पढ़ो, इबादत करो, गमे शब्बीर में रो, और रोते भी हो तो अल्लाह ताला उसके लिए तुमको अजल दे रहा है। आपके कब्र को खुदा मरने के बाद में फरिश्तों के लिए मज़ार बना देगा। अब मैं पहले मेरे टॉपिक पे आती हूँ। हम जिंदा वो जावेद का मातम नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा आपकी स्टेटस वगैरह पे सारे लोगों ने रखा। मैंने कहा चलो ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है मेरे लिए बयान करने का, कि शहीदों पे रोया नहीं जाता, शहीदों पे रोया नहीं जाता। शहीदों पे क्यों रोते हो? क्यों रोते हो शहीदों पे? वो तो शहीद हो गए, और शहीद हो गए हैं तो उन पे रोया नहीं करते, वो तो अल्लाह के हुजूर कबूल हो गए। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इमाम हुसैन के बाद अगर पहले कोई शहीद था इमाम हुसैन के पहले, तो हज़रत हमज़ा, जो सरकार के सबसे जाने जाना है, सरकार की जान है वो चचा, जिसे हज़रत हमज़ा कहा जाता है। हज़रत हमज़ा को जब जंग ओहद में शहीद किया गया तो आपको पता चला तो आप दौड़ते हुए गए। सुनते जाना, मैं जो भी बात, लोबान जला रही हो, तो बात ये आ जाती है कि रोना नहीं चाहिए। तो मैं आपके पास अगर कोई भी बात करूंगी तो कुरान और सुन्नियत के हवाले से करूंगी, कुरान और हदीस के हवाले से, कि आले सहाबा अहले सुन्नत वल जमात की किताब में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने अपने चचा पे रोया। अब जब सरकार के पास ये खबर पहुंची कि हज़रत हमज़ा शहीद हो गए हैं, और जब आपने जाकर आपके लाशे को देखा है, जिस वक्त हज़रत हमज़ा को देखा है, तो आपकी नाकों को बुरीदा कर दिया गया था, आपके कानों को बुरीदा कर दिया गया था, आपके कलेजे को चाक करके उसमें से कलेजा निकाल कर हिंदा ने खाया था। जब आपने अपने प्यारे चचा का ये हाल देखा है तो आपकी आहो बुका निकल गई। आप रसूलुल्लाह ने आवाज़ से रोया, आवाज़ से रोए आप। और जितने भी मदीने की औरतें अपने अपने शहीदों पे, मुसलमान औरतें थी जो अपने अपने शहीदों पे रो रही थी, तो आपने कहा क्या मेरे चचा पे रोने वाला कोई नहीं है? रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि अपने अपनों पे तो तुमने रो लिया, क्या मेरे चचा पे रोने वाला कोई नहीं है? रसूल अल्लाह ऐसे रोए कि आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। क्यों? क्योंकि आपकी इस तरीके से शहादत हुई थी, नाक कान आपके रेजा रेजा हो गया था। रसूल अल्लाह की आहो बुका निकली जब मदीने की औरतों ने रसूल अल्लाह का ये पैगाम सुना कि अपनों पे रो लिया, मेरे चचा पे भी तो आके रो। ये आले सहाबा में अहले सुन्नत वल जमात की किताब में है। मैं जो भी बात आपसे कहूंगी रेफरेंस के साथ कहूंगी,
کیونکہ یہ کسی ایسے ویسے کا بیان نہیں ہے، یہ حسین اعظم کا بیان ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ جس کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کو چنا ہے، مخصوص دلوں کو چنا ہے، جس میں شبیر بستے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جو 1400 صدی سے دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ حسین ایک ہی ہے، یزید آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے حسین سے جنگ ختم ہو گئی؟ ارے ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے۔ کسی کو حسین کے ذکر سننا پسند نہیں ہے، آج بھی لوگ یزید اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کربلا کو بھول گئے، ہم نے ذکر حسین کو برپا نہیں کیا، ہم نے امام حسین بچوں کو نہیں بتایا۔ وہ جو سن رہے ہیں، ہم 2 ٹاپک لے کر بیٹھتے ہیں، یزید کی خامیاں، حسین کی خوبیاں، بچوں کے سامنے رکھو اور بتاؤ یزید ایسا تھا، حسین ایسے ہیں۔ یزید تھا، حسین ہے، فرق اتنا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جسے شبیر کا نام سننا پسند نہیں ہے، جسے شبیر پہ رونا پسند نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکلیں بنا لو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے جد پہ رویا، خدا کی ذات کی قسم ایک مکھی کی آنسو کے برابر بھی رویا، جب تک میں اسے جنت میں جب تک نہ لے جاؤں، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کم ہے ہمارے پاس حدیثیں، کم ہے۔ ہم امام حسین کو تو جانتے تک نہیں، اور جب امام جعفر کی نیاز کراتے ہیں تو امام جعفر کے قول کو یاد رکھو۔ امام باقر علیہ السلام کی اولاد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بات یہی ہوتی ہے کہ حسین کیا ہے؟ میں کہوں گی حسین کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے، یہ چہلم کی ضرورت نہیں ہے، یہ سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اس سے پوچھو جس کے چشم تر میں رہتا ہے، حسین اس سے پوچھو جو جس کے دل میں گھر کر کے رہتا ہے۔ حسین کو یاد کرنے کے لیے میں نہیں سوچتی کہ مجھے محرم کی ضرورت ہے، سفر کی ضرورت ہے، یا کوئی شہادت کی ضرورت ہے۔ حسین کوئی دن کا محتاج نہیں ہے، اور یہ تو ہم پر احسان ہے کہ شبیر ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں میں آرام اور چین سے بیٹھے ہوں گے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا جو ہم ذکر شبیر میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہوتی، کرانے والے کی بات نہیں ہوتی، یہ بادشاہ حسین کا ذکر ہے۔ یہاں فرشتے انبیاء کرام وہ ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، یہ سننے کے لیے نہیں آتے کہ معلمہ کیا بیان کرتی ہیں، یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ وہ ذکر میں بار بار نام حسین کا ہوتا ہے، اس مظلوم کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ایسا مظلوم ہے جو آج تک ایسا مظلوم کوئی نہیں آیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے زندہ و جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے حضرت حمزہ سے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ پہلے سید الشہداء کا، امام حسین سے پہلے اگر سید الشہداء کا لقب کسے ملا ہے تو وہ حضرت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ کے بعد سید الشہداء کا لقب ملا ہے امام حسین کو۔ حسین پر رونا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاند رات کو، جب محرم کی چاند رات ہوتی تو میں نے جنوں کو روتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ام المومنین ماں سلمہ فرماتی ہیں آج حیرانی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہو؟ آپ یہ مجلسیں، یہ شبی، یہ چھبیلیں، پھر یہ مجلسیں، اور اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ شبیر نے یہ دوران بھی مجلسیں روکی نہیں۔ میں نے شبیر سے اتنا کہا تھا کہ مولا تو جہاں بلاتا ہے یہ فقیر وہاں چلی جاتی ہے، وہ ایسا گھر چننا کہ تیرے ذکر پہ عمل کرنے والے لوگ ہو۔ مولا میں ایک دن کی معلمہ بھر کے نہیں نکل جاتی، نہیں تو لوگ کہیں گے ارے آپا جان کو بلاتے ہیں اور ان سے سیکھتے کیا ہے؟ ارے آپا جان بھی تو ویسی نہیں ہے۔ میں میرے پیچھے وہ چیز چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جہاں پہ عمل نظر آئے۔ ایسی بات میں بتاتے ہوئے چلوں گی، جب عمل کی بات آتی ہے تو میں ایک گھر میں الحمدللہ 7 سال سے وہاں پہ پڑھتی جا رہی ہوں، کبھی 3 دن جیسا میرے کو ٹائم ملتا ہے الحمدللہ وہ لوگ ویسی دن مجلس رکھتے ہیں، اور خدا کی ذات کی قسم اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ خدا کی قسم یہ حسین کا کرم تھا کہ جس نے عزت سے نوازا، وہی بات ہے نا، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، حسین نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب بات میں نے کرتی گئی تو وہ بچوں میں اتنی تبدیلی، ان کی ماں نے کہا اب میرے بچے اتنے فرما بردار ہے، یتیم بچے، وہ بڑا لڑکا ان کا ہے
اور وہ پورے بچوں کو لے کے چلتا ہے, وہ ٹیوشن کلاسز چلاتا ہے. جب اس نے میرا اسٹیٹس ایک بار دیکھا کہ ہمیں حسین کے غم سے بچوں کو آشنا کرنا ہے اور ہمیں یہ بات اپنے بچوں پہ عیاں کرانا ہے کہ کربلا کیا ہے. آج ہم ایک بچے کو کھڑا کر دیں اور پوچھے بیٹا کربلا کیا ہے, حسین کیا ہے, نہیں بتا پائے گا ہمارا بچہ. اور ہم کب تک سنی, شیعہ, اہل حدیث, وہابی میں لگے رہیں گے؟ ملو سب سے, اپنا کردار اتنا بلند رکھو, سب سے ملو. ہم ان سے ملنے سے بند تو نہیں جائیں گے. ویسے ہم الحمدللہ سنی ہیں, اور سنی وہ والے سنی ہیں جو خواجہ پاک والے سنی ہیں, جو حسین کا دامن پکڑ کر چلنے والے. اور سب سے بہترین بات کہ ہمارا کردار بلند ہونا چاہیے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے ساتھ ساتھ میں ہمارا حسن اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اپنی بات سے ہم کسی کے دل کو ریزہ ریزہ نہ کر دیں. یہ سب میں بڑی عبادت ہے, کسی کے دل کو خوش کرنا. جبھی تو بات کرتے ہیں ہم امام حسین کی. جب کربلا سے وہ سر نکلے تو یہ آدمی جو تھا وہ نکل کے دیکھنے لگا کہ میں دیکھوں تو یہ کیسے لوگ تھے. تو کہنے لگے یہ تو مظلوم لگ رہے ہیں, ان پہ ظلم ہوا ہے, ان کے چہرے تو دیکھو, ان کی بچیوں کو گلے میں پابند رسن کر دیے, ان کی بیویوں کے سر سے چادر چھین لیے. آپ وہ شخص ایک زنجیر گلے آدمی کے پاس گیا, اب پوچھنے لگا تم نے کیا کیا تھا ایسا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. امام زین العابدین نے اس کا نام پکار کر کہا تم فلاں فلاں ہو. تو کہنے لگے مولا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے میں حسین ابن علی ابی طالب ہوں. تو کہنے لگے آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگے ہم نے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا. یہ میرے بابا کا سر ہے, یہ میرے بھائی کا سر ہے, یہ میرے چچا عباس کا سر ہے, یہ میری پھوپھی زینب کے دونوں بچوں کا سر ہے. ہم بھی میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن کربلا میں پڑا ہے. اور خدا را پیچھے نہ دیکھنا, اگر تم پیچھے دیکھو گے تو بیویاں سمٹ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے چروں سے چادریں ہٹ گئی ہیں. تو آپ زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بولے اتنا کام کرو کہ بازار جاؤ اور میری پھوپھیوں کے لیے چادر خرید کر لے آؤ. خدا کی قسم میری بیویاں, میری پھوپھی, میری ام لیلا, ام رباب, میری بہن بغیر چادروں کے سمٹی ہوئی بیٹھی ہیں. اس نے کہا مولا جی میں جاتا ہوں. وہ گیا, چادر لے کر آیا. مولا سجاد نے سب کو چادریں تقسیم کی, اور جس وقت چادریں تقسیم کر کے بیویاں تھوڑی خوش ہوئی تھی کہ خدا را تیرا احسان ہے کہ ہمارے سروں پہ چادریں ہیں, اسی وقت ملعون پھر آتا ہے اور نیزے سے آپ کی چادریں چھین لیتا ہے. وہ پھر رونے لگا کہ بولے مولا اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے تم جب جب تو گے روایتوں میں آتا ہے بیویوں کو 9 بار چادریں دی گئی اور 9 بار چھینی گئی. جب بازار شام سے گئے تو بازار شام کی عورتیں اوپر سے باغی سمجھ کر پتھر مارتی, اور جو کوئلے ہوتے ہیں جو آگ سے جلے ہوتے ہیں وہ مارتی, کوئی کھولتا ہوا پانی ڈالتی. یہ ہے کربلا. نہ ہم کربلا سے آشنا ہو رہے ہیں, نہ اپنے بچوں کو آشنا کرا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اب تو کچھ نہ کر, بس اتنا کام کر, یہ جو نیزے پہ سر ہے نا, یہ کہو کہ یہ نیزے پہ جو سر ہے ان کو آگے لے لے, اور پھوپھیوں کو میری اور اماؤں کو میری پیچھے رہنے دے. اور اپنے بابا سے امام زین العابدین نے کہا بابا جان میں چاہتا ہوں کہ میری پھوپھی, میری ام رباب, میری ماما لیلا باپردہ رہے. خدا را میرے بابا آپ کلام پاک کی تلاوت بآوازیں بلند شروع کر دیں تاکہ میری پھوپھیوں کی طرف کسی کی نظر نہ چڑھے. یہ بھی ایک معجزہ ہوگا کہ کٹا ہوا سر کبھی کلام پاک پڑھتا ہے. تو آپ نے کہا کہ بابا جان آپ شروع کریں. تو آیتوں میں آتا ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی تو سارے شام کے لوگ تھے وہ حیرانی سے دیکھنے لگے. پردے میں بیویاں سمٹنے لگی. میں کہوں بیوی وہ کیسا منظر ہوگا جب میں آج کہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید خدا را گواہ ہے, میرا حسین گواہ ہے, اگر ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے بولا ہوگا یا میں اپنی بولتی ہوں کہ میں حسین کو روز یاد کرتی ہوں. میرے پیروں میں درد تھا جب میرے بھائی نے پوچھا کہ آپا کیا ہوا, کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, تمہارے ہاتھ میں آنسو ہوئی, تو اس وقت مجھے پھر زینب یاد آئی.
بولنے لگا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں فیصل مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی. اس وقت پھر میں نے زینب کو یاد کیا کہ آج تیری اور میری محبت میں اگر محبت ہے تو وہ زینب اور حسین کی وجہ سے ہے. آج زینب نے حسین کو بے گورو کفن جب کربلا میں دیکھا ہوگا کیا زینب کا جگر بولا ہوگا, میرے بھائی حسین کا جگر کیا بولا ہوگا جب اتنی اعلیٰ زینب عالیہ کو بغیر چادر دیکھا ہوگا. آج مجال ہے کہ بازار میں ہم جائیں اور ہم سے کوئی اونچی آواز میں بات کر لے, ہمارے بھائی ہمارے لیے تلواریں نکال لیں گے, ہمارے بھائی ہمارے اوپر فدا ہو جائیں گے. اور یہ میرا حسین ہے جو نیزے پر رہ کر سیدہ زینب کی چادر چھنتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے, پانی گرم ڈالتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اور پتھر مارتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے. میں کہوں حسین تیرے جیسا مظلوم, تیرے جیسا پیارا دنیا میں آخر تک میرے حسین آیا ہے اور نہ آئے گا. اور آج مجلس میں آپ اور میں ہیں موجود, تو یہ مجلس صرف سیدہ زینب کی وجہ سے ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتی, اور جب کربلا میں آپ کھڑی تھی خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی, آپ نے حضرت سجاد سے پوچھا اے وقت کے امام بتا دے کیا خیمے میں جل کر ہم اپنے آپ کو شہید کر لیں یا خیمے سے باہر آئے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی نکلیں اور اپنی بیویوں کو بھی لے کر نکلیں. سیدہ زینب نے امام بیمار کربلا حضرت سجاد کو اپنی پشت پہ ٹانگا. کبھی زینب عباس بنی, کبھی زینب علی بنی, کبھی زینب حسین بنی, کبھی زینب حسن بنی. زینب نے اپنا کردار کربلا سے رواں کرتا ہوا چلا گیا. اپنے کردار کو بیان کرتے ہیں. عورت کہتے ہیں مظلومیت کا نام ہے, امام حسین کی بہن نے دکھا دیا عورت مظلومیت کا نام نہیں ہے. اگر وہیں پہ آپ اپنے آپوں کو شہید کر دیتے تو کہ ہم تک کربلا پہنچتی. سیدہ زینب نے ناد علی پڑھ کر کھڑی ہوئی, اب مدینے کا رخ کیا کہ نانا جان دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اب تیری امت نے مجھے کیسے زیور دیے. میرے نانا جس کا تو بوسہ لیتا تھا آج اسی کا سر قلم کر دیا. میرے نانا تو نے خطبے پہ بلند کر کے بتایا, کبھی در زہرا پہ سلام کر کے بتایا, کبھی سجدے کو طول دے کر بتایا. ہر بار میرے نانا آپ نے اپنی امتیوں کو بتایا حسین منی انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آج کا سنی حسین و منی پہ کیوں رک گیا ہے؟ انا من الحسین بھی کہے. یہ بات کو نہ بھولیں کہ جس نے حسین کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی. وہی بات آ جاتی ہے کہ آج مجلس پہ ہم بیٹھے اکٹھا ہو کر, اگر مجلس سے یہ مجلس جو ہے ہم کیوں کراتے, یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے. یہاں سے بوڑھے سے لے کے یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ یہ لے کر اٹھتا ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھنے بولتے ہیں تو سارے لوگ درود پڑھتے ہیں. یہ چھوٹی سی بچی اتنا جانتی ہے کہ نام حسین کا آتا ہے, نام سکینہ کا آتا ہے تو لوگوں کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. اسی لیے کہتی ہوں کہ یہاں سے جب بھی کوئی آتا ہے تو کچھ لے کر اٹھتا ہے, اور وہ کچھ نہیں لے کر اٹھتا یہ اس کی بدقسمتی. یہ ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. یہ مولا حسین کی مجلس ہے, یہاں پہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا بھی مٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حسین کا غم سے اللہ ہم سب کو سرفراز کرے. مولا کوئی ایسا دن نہ ہو جو شبیر کو یاد کیے بغیر گزر جائے. بس اللہ تجھ سے اتنی التجا ہے جب موت آئے تو مولا عباس اور امام حسین کے حرم کے بیچ میں بیٹھی رہوں. مصائب سکینہ کے دوران ہی میرے مولا تو اپنے پاس بلا لینا. مولا دنیا میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم شبیر کے. امام حسین جوں قافلہ روانہ ہوتا جا رہا ہے, شام میں جس وقت یزید کے دربار کے باہر قافلہ رکا, اب قافلے کو روک دیا گیا 2 دن کے لیے. کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ بھیا اندر تیاری ہو رہی ہے یزید کی. بہت بڑے بڑے بزنس مین کو, تاجران کو بلایا گیا کہ میں اہل بیت کا تماشا اللہ نہ کرے کروں گا اور تم لوگ دیکھنا, آج فتح میری ہوئی ہے.
बीवियों को बाहर बिठा दिया गया, बीवियां बाहर बैठी हैं, इतनी देर खड़ी रही, खड़ी रहने के बाद में कहा जालिम मेरे हाथ खोल दे ताकि मैं नमाज पढ़ लूँ। नमाज कौन सी थी? सैयदा ज़ैनब तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं। हम पे थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम नमाज पहले छोड़ देते हैं क्योंकि दिमाग सुकून में नहीं है। सैयदा ज़ैनब से ज़्यादा परेशान है हम। अरे खुदा का एहसान मानो कि अल्लाह ने इतना प्यारा दीन दिया, सर पे छत दी है, इतने प्यारे माँ बाप दिए, सबसे प्यारा मेरा हुसैन दिया, इतना प्यारा नबी दिया, और क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? और जब कुछ मांगते हो तो नाम शब्बीर से मांगो, यकीदा रखो क्या हुसैन बेसाख्ता देंगे। और दुनिया कितने दिन की है? हम बोलते हैं हर बार कि दुनिया इतने दिन की है, लेकिन अमाल में कोई फर्क नजर आ रहा है। ये मजलिसें इसीलिए कराई जाती हैं कि हम यहाँ से कुछ लेकर उठें, पर्दा लेके उठें, इखलाक लेकर उठें, नमाज लेकर उठें, ज़कात हज के साथ साथ। हाँ, अब हज के साथ में बात याद आती है कि लोग कह रहे थे आपा आपकी क्या ऐसी बात हो गई, खुदा हमसे नाराज है कि जो हमें अपने दर पे नहीं बुलाया। बड़ी मुद्दतों बाद हमारे फॉर्म आज पास हुए, तो मैंने कहा खुदा की इसमें भी कोई मर्जी होगी। हज जाकर वहां तवाफ कर कर ये सोच के आते हो, हम ये सोचकर आते हैं हम कि हमारा हज अल्लाह ने कबूल किया, कि वहां से हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि जाओ मेरे बंदे तुझे हज कबूल कर लिया। कबूल यहाँ से भी हो सकता है, तो वो किस सूरत में होगा? किसी के घर का राशन भरा के होगा, किसी का घर बनाकर होगा, किसी की कंवारी बेटी की शादी करके होगा, किसी बीमार की दवा करके होगा। हमने एक रट मान ली है, हज, नमाज, ज़कात, कुर्बानी वो तरीके की कुर्बानी जो अपने फ्रिजों में गोश्त ठसा ठसा के रखे। हाजी इसलिए कि 1.5 लाख 5 लाख देकर हाजी का टैग लगाने। वो टैग जब अल्लाह की तरफ से मिलेगा ना, कि रब कहेगा मैंने तेरे हज को कबूल किया, वो जाहिरी नहीं बातिनी हज को कबूल, रूहानी हज को। पता नहीं कौन सा अमल हो जो सरकार हमसे राजी हो जाए। मैं कहती हूँ मुझे मदीने जाने की जरूरत नहीं, तलबगार हूँ मदीने की। ये नहीं चाहती कि मदीने पे जाऊं और मदीने वाला मुझसे नाराज रहे, करबला जाऊं और जिक्र हुसैन करूं और हुसैन मुझसे नाराज हो। मैं चाहूंगी मैं दूर रहूं, हुसैन मुझसे राजी रहे। हुसैन के दर की तलबगार तो बहुत हूँ। जितने भी लोग जाते हैं या मदीने जाते हैं, पूछती हूँ शाम कैसी थी, करबला से जब निकल रहे थे कैसी कैफियत थी, जब तुमने करबला में पहला कदम रखा था तो कैसे हालात थे। मुझे भी याद है कि मेरा मौला मुझे बुलाए, लेकिन इश्क, खुशू और खुजू के साथ, कि मेरे आमाल में कमी ना आए, मेरे रोजे नमाज में परहेजगारी में कोई कमी ना आए, मेरे से किसी का दिल ना दुख जाए, क्योंकि किसी के दिल को दुखाना अल्लाह ताला के तरफ से सब में बड़ा जुल्म है ये, और अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल को रद्द कर देता है, सारे अमालों को रद्द कर देता है। तो मजलिस शब्बीर से हम क्या लेकर उठते हैं? हाँ, अगर हम में किरदार अच्छा नहीं हो। एक ने कहने लगी अरे आपा उनको तो फला फला को तो ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरी मजलिस में बार बार उस मलून का नाम लिया जाए, यानी यजीद का नाम लिया जाए। मैं उस प्यारी सी मजलिस में सिर्फ हुसैन को बयान करना चाहती हूँ। और आप भी जब स्टेटस पे ये सब चीज रखती है ना कि यजीद बेकार है, कमीना है, तो ये इससे लोग जब आपका स्टेटस देखते हैं ना तो आपसे हटना चाहते हैं कि ये ऐसी है, गाली देती है। हम अपना किरदार, अली वालों का किरदार कैसा होता है, हर एक से हुस्न इखलाक से मिलो और सिर्फ हुसैन को रखो ना। आज कौन है हुसैनी है? यजीद कहाँ है पता ही नहीं। हम कहते हैं हम अली वाले हैं। अली वाले बोलने से नहीं होते, या आप पे अली ने ठप्पा नहीं लगाया है। आप अपनी तारीफ खुद से ना करो। जब आपको कोई कहे कि आपका किरदार बेहतरीन है, आपसे मैंने कुछ सीखा, जब हम अली वाले होंगे। और याद रखना, तुम खुद से चाहे कितना भी बुलंद हो लो, जब तक खुदा तुमको बुलंद ना करे कोई बुलंदी पे चढ़ नहीं सकता। ये बात याद रखना। और खुदा इज्जत और जिल्लत का मालिक है। यजीद के दरबार बैठी हैं बीबियां, रसन कहा खोल दे के मैं इबादत कर लूं। फिर सुबह हो रही, 2 दिन रवायतों में आता है, 2 दिन कोई रवायतों में आता है, 3 दिन। इतना बीबियां खड़ी रही कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई। ऐसे हमारे पास इस्लाम पहुंचा है। बड़ी मुश्किलों से जनाब इस्लाम हमारे पास पहुंचा है। और हम औरतों पे सब में बड़ा एहसान है सैयदा ज़ैनब का और माँ खतीजा का, माँ
फातिमा का कि हमें इज्जत दिलाने वाली यही खातून है, चाहे यजीद के दरबार में, हम कहते हैं ना कि ये लड़की का क्या हक होता है प्रॉपर्टी में या चाहे कोई भी चीज में, तो यहाँ पे सैयदा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में कभी अपने आप को हुसैन बनाकर खड़ा किया, कभी अली बनाकर खड़ा किया, कभी अब्बास बनाकर खड़ा किया ना। लोग कहते औरत, जब औरत ऐसे खड़ी हुई है कि लोग शामी सारे दंग रह गए। सैयदा ज़ैनब भी वहां सोच लेती, यजीद की हुकूमत कितनी बड़ी है, मैं बगैर हथियार हूं, अगर मैं वहीं पे सहम जाती, सैयदा ज़ैनब वहीं सहम जाती, तो आज हमारे पास करबला पहुंचती। ये सब अली की बेटी का करम है कि हम बाइज्जत चादर ओढ़े बैठे हैं और हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं, वो हुसैन का जिक्र कर रहे हैं जो हुसैन की जाने जाना है। सैयदा ज़ैनब का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसने हुसैन, जो दिन इमाम हुसैन की उसने जियारत ना की हो। जब हजरत अब्दुल्लाह से आपका निकाह हुआ तो हजरत मौलाए कायनात ने आपके ससुर से और शौहर से कहा था कि ज़ैनब रोज घर आएगी, अगर ज़ैनब ना आ सकी तो हुसैन और हसन घर जाएंगे। सैयदा ज़ैनब की कोई ऐसी नमाज नहीं थी जब आप सलाम फेरती हसन और हुसैन आपके करीब ना होते। जब आप एक वक्त इंतजार करके थक गई, ना मैंने हुसैन की जियारत की ना हुसैन ने मेरी जियारत की, आप थक गई तो देखती है धूप है और आपके सर पे छाया है। सैयदा ज़ैनब की आंख खुली और आपने कहा भाई कब से खड़े हो? तो कहने लगे ज़ैनब जब से तेरे सर पे धूप आई, तेरा भाई तेरे लिए अबा लिए खड़ा है। तो आप गले लेके रोई, हुसैन की काश ज़ैनब तुझे करबला में बेगोरों का फंदा छोड़ी होती, तूने मेरे सर की धूप को अपनी अबा से ढका था। आज हुसैन इतनी मजलूम है तेरी बहन कि तेरे लाशे को बेगोरों कफन मदीने करबला में छोड़ कर आई है। ज़ैनब आसान है, हसन हुसैन आसान है, इनके सदके वसीले से खुदा ने हमारे रिश्तों में मोहब्बत अता की है। हम अपने आप को करबला से कहां तक के फरामोश करेंगे, कहां तक के करबला को नजरअंदाज करेंगे। करबला भूल, खुदा की जात की कसम, पानी के गिलास से लेकर एक गंदुम के दाने तक के जो भी मुंह में जाता है वो हुसैन का सदका है। पहली फजर की सुबह से रात में बिस्तर तक के हुसैन शामिल है, रूह में शामिल है, जान में शामिल है, पानी के हर एक कतरे में हुसैन शामिल है। हुसैन आसान है। आज पानी भी कहता है कि मुझे हुसैन से इतनी निस्बत है कि जहां पे मजलिस शब्बीर होती है मैं आंसू से नमा होता हूं। तारीख में पानी की पहली शिकस्त है, पानी के तलबगार हैं हम, लेकिन पानी तलबगार हुसैन था। आज भी कब्र अब्बास का अचानक तवाफ कर रहा है। ये कोई भी साइंसदान देखकर बताया कि पानी की नहर का यहाँ कोई असर नहीं था, लेकिन आज पानी बता रहा है कि अब्बास मैं तुम्हारे लिए काम ना आ सका, इसीलिए ता कयामत तक तेरी कब्र का मैं तवाफ करता रहूंगा। अल्लाह ताला हम सबको कब्र अब्बास की ज़ियारत करने वाला बनाए और पूरे यकीदे के साथ, पूरे खुजू के साथ, अपनों को मनाने के साथ, हमारी माँ, हमारा बाबा, हमारा भाई, हमारी बहन को लेकर हम करबला जाएं। मौला हमारे से कोई ऐसा अमल ना हो जिससे तू नाराज हो जाए। सैयदा ज़ैनब बाहर बैठी हैं, सुबह हो गई, 2 दिन कहा मैंने, दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। बीबी सकीना गौर से देख रही है, फूफी अम्मा ये परिंदे सुबह जाते हैं फिर शाम को लौट आते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि ये अपनी रोजी तलाश करने जाते हैं, जब रोजी तलाश करके आ जाते हैं तो अपने घर अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। तो सैयदा सकीना कहती है, फूफी अम्मा हम कब मदीने जाएंगे? बाबा जान खुद लेकर हम कब मदीने जाएंगे? फूफी अम्मा मैं आपसे तलब करती हूँ, फूफी अम्मा हमें मदीना ले चले। कभी बाजार शाम में आपके पास सदके की, अहले बैत को सदका नहीं दिया जाता, नजराना दिया जाता है, सदके की खजूर देने लगे तो आपने कहा ये किस चीज की सदके की खजूर है? कहने लगे दुआ करो कि तुम्हारी तरह हमारे बच्चे यतीम ना हो। फूफी अम्मा ये कैसा लोग मुझसे कहते हैं, और खुदारा लोगों से कहे कि मुझे यतीम ना बोले, मेरा बाबा मेरे साथ है। सैयदा ज़ैनब ने कहा तुम हुसैन की बेटी हो, सब्र करो। और सैयदा सकीना ये दुआ करो, तुम यतीम हो, खुदा यतीमों की दुआ सुनता है। और दुआ करो कि खुदारा अब नाना जान की उम्मत पे ये वक्त ना आए। बीबी सकीना ने, मैं सोचकर हैरान हूँ
کبھی میرا دھیان سیدہ سکینہ پہ جاتا ہے، کبھی ام رباب پہ جاتا ہے، کبھی سیدہ زینب پہ جاتا ہے۔ اے بی بی آپ کون ہیں میری جانے جانا، میری لخت جگر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری آنے والی، میری عزت سب سے زیادہ بی بی، میری عزت تجھ پر قربان۔ تم کیسی ہو بی بی جو شام کا دربار ہے، گلے میں توق ہے، پیروں میں زنجیر ہے، بھائی نیزے پہ ہے، بھابیاں بیوہ ہو گئی، آپ کے بچے سارے شہید ہو گئے، پھر بھی آپ کو وہ دشت میں بھی نانا جان کے امتی یاد ہے۔ ہم سب سے زیادہ احسان فراموش ہے جو ہم کربلا کو بھول گئے۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو کوئی پراپرٹی دے کر جاؤ یا نہ جاؤ، غم شبیر سے ضرور نواز کر جاؤ، کیونکہ جب قبر اندھیری ہوگی، جب فرشتے پہلا سوال پوچھیں گے ماں دینوں کا، ماں ربوں کا، ماں نبیوں کا، کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا سے آخرت تک وسیلہ حسین اور حسین کی ماما ہے، جنت کی جوانان سردار ہے حسین، اور شہزادی کونین ہے جنت کی، ہماری عورتوں کی جنت کی شہزادی ہیں سیدہ فاطمہ۔ ہم یہ بات آسانی سے جانتے ہیں، جب جنت کے مالک کو راضی نہیں کرتے تو جنت میں جانے کے حقدار کیسے ہوں گے؟ اس حالت میں بھی سیدہ سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اور کہتی ہیں رب تعالیٰ کوئی مجھ جیسا یتیم نہ ہو۔ ام لیلا ام رباب پھر رونا شروع کر دی کہ سکینہ کے کانوں سے خون روا ہے، شمر کے تماچوں کے نشان ہیں، کبھی اپنا منہ ہاتھوں سے چھپاتی ہے غیر محرم کو دیکھ کر، کبھی سمٹ جاتی ہے، لیکن میری واری بچی 4 سال کے سن میں بھی تجھے اتنا ذہن ہے کہ نانا جان کے امتیوں کے لیے دعا کرے، اور دعا اس عاجزانہ انداز سے کر رہی ہے کہ حور و ملک کے چلانے کی آواز آ گئی، واہ رے سکینہ تیری جیسی بچی آج تک دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوئے گی۔ آج گھروں میں بچے آباد ہیں تو یہ سکینہ علی ابن ابی طالب کی پوتی کے وجہ سے، حسین بنت سکینہ بنت حسین کے وجہ سے آپ کا زیادہ تر عرب میں نام دیا گیا ہے رقیہ، سکینہ یعنی بابا کے دل کا سکون، سکینہ۔ آج ہم اپنی کبھی نہ کبھی تو سوچتے ہوں گے کہ یہ ننھی ننھی بچیاں ہیں ہمارے گھر میں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ حسین نہ ہوتے، حسین نے اپنی چھوٹی سے 6 ماہ سے لے کر علی اکبر 18 سال تک ہم پر قربان کر دیا، تو اس حسین کو ذرا رات کی تنہائی میں بیٹھے اور کبھی سوچیں کہ دنیا میں، ہاں اور ایک بات، بڑے بادشاہ آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، یہ سب کو مل کر اگر کوئی بنا ہے شداد نمرود فرعون کے بعد میں تو یزید بنا، یہ سب کی بدبختی اس میں آئی، جو اس نے سب سے برا کام کیا کہ نواسا اولاد علی کو اور رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیا اس نے۔ پیسہ غرور کی نشانی، تو اللہ سے دعا مانگو خدا دولت وہ دے جو ہم جھک کے چلے، مولا جتنا پیسہ آئے اتنا جھکے، کیونکہ پیسہ ہر کوئی نہیں سنبھال پاتا، جب پیسہ آنے لگتا ہے شوق بڑھ جاتے ہیں، بے حیائی ہم میں بڑھ جاتی ہے، خدا را ایسی دولت نہ دینا جو گمراہی کا سبب بن جائے، مولا دولت ایسی دینا جو دوسروں کے کام آ جائے۔ اور ایسی بات ہے کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کی کہ جو لوگ کہیں اچھا فلاں تھے آج انتقال ہو گیا، نہیں جب کوئی سنے کہ ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا وہ فلاں کا انتقال، اچھا ارے وہ تو بڑے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، ارے وہ تو ان کے گھر کا راشن بھرایا کرتا تھا، ارے وہ جب بھی ملتا تھا تو مسکرا کر ملتا تھا، ارے اللہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، خدا را اس کو جنت نصیب کرے۔ تمہارے اعمال تمہارے جانے کے بعد جب کسی کی زبان پر آئے اللہ وہ نام اعمال میں لکھتا ہے، ایسے بنو کہ تمہارے جانے کے بعد تم کو لوگ یاد کریں، یہ نہیں کہ تم سے مل کر سامنے سے کہیں آپ بڑے اچھے ہو، پیٹ مڑنے کے بعد کہیں کہ ارے بڑا بے حیا ہے، سامنے تو بڑا اچھا بنتا ہے، اس کا کردار اتنا برا ہے کہ بس اب منہ دیکھ کر تو ہم تعریف کر لیتے لیکن یہ بڑا بدبخت ہے، خدا را اس پہ خیر کرے، باہر تو بڑا اچھا بن کر رہتا ہے۔ ایسا نہیں بننا ہم نے۔ جب ہمارا کردار، میں نے کہا نا میرا کردار کوئی میری ماں سے پوچھے گا تو حسین کی مجلس کا نام ہے کہ جب بھی آج بھی میں گھر سے نکلتی ہوں تو پہلے اپنی ماں کا بوسہ دیتی ہوں، میری ماں نماز مانتی ہے تو خدا را میری بچی کی مجلس اچھی ہو، اور جب جاتی ہوں بیگ رکھتی ہوں تو میری ماں پہلے میرا چہرہ دیکھتی ہے، میری بچی آج تیری مجلس کیسی تھی، جب میری ماں مجھ سے وہ پوچھتی ہے نا پھر آنکھوں میں اشک بار ہو جاتے ہیں کہ تیری محبت میں مجھے فاطمہ کی محبت نظر آتی ہے۔ جب بھائی کال کر کے پوچھتا ہے تم پہنچ گئی
کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس پوچھنے پہ بھی حسین یاد آتا ہے. کہاں تک کہ حسین کو نظر انداز کروں؟ اپنے ہر ایک دکھ میں، ہر ایک تکلیف میں حسین یاد آتا ہے. اور خدا سے اتنی دعا مانگتی ہوں، دور کوئی بھی ہو، آخری سانس تک شبیر کو بھولنے والا نہ بنانا. اے بی بی، نسل در نسل میں کوئی علی کا بغضی نہ بنانا، اور علی کے ساتھ ساتھ علی کے بابا کو ماننے والا بنانا. خواجہ غریب نواز نانا کا دین تھا، بچایا حسین نے. شاست حسین، بادشاہ حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست حزید. خواجہ پاک کو مانتے ہو، جہاں حسین کی بات آتی ہے رونا نہیں، رویا نہیں جاتا ہے. کیسے نہ روئے اس مظلوم پر کہ جس کے صدقہ کھا رہے ہیں ہم. جو ماں باپ جتنا بھی حلقہ میں اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہوں، وہ سارا حلقہ مجھے حسین کی یاد دلاتا ہے. سر سے چھت تک کے، پیر کی چپل تک کے مجھے حسین کی یاد دلاتی. جب بھی کبھی جوتا پہنتی ہوں یا چپل پہنتی ہوں تو سجاد یاد آتا ہے کہ سجاد کیسے آپ کربلا میں ننگے پیر چلے، پیروں میں بڑے بڑے چھالے تھے، اور زنجیر وہ اس طریقے کی زنجیر گرم ہو گئی تھی، کبھی ہلتی تو آپ آہ کرتے تو آپ کی چمڑی اس کے ساتھ آ جاتی. آپ نے بی بی سکینہ کو جب تھوڑی دیر کے لیے رہائی دیتے، وہ لوگ پانی پینے کے لیے چھوٹتے تو بی بی سکینہ کی رسی کھولتے تو سیدہ مولا سجاد سے جا کر لپٹ جاتی کہ میرے بھیا سجاد، مجھے بابا یاد آتے. تو حضرت سجاد کو جب چپٹی تو مولا سجاد نے کہا آہ. تو سیدہ سکینہ پوچھی کیا ہوا میرے بھائی؟ تو کہنے لگے سکینہ جب تم مجھے جھنجھوڑتی ہو تو زنجیریں اتنی گرم ہوتی ہیں کہ میری کھال لے کر نکلتی ہیں. جب شمر پانی بانٹنے لگا تو سیدہ سکینہ بھی کوزہ لے کر کھڑی ہو گئی. شمر نے پورے لشکر کو سیلاب کر دیا. بی بی سکینہ کو پانی دکھا کر پھینکنے لگا تو آپ رونے لگی کہ تھوڑا پانی دے دے. اور جب پانی ملا تو کہتی میں کمبخت، میں حسین ابن علی کی پوتی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں. سکینہ پانی کی طلبگار نہیں ہے. ننھے ننھے قدموں سے گئی اور مولا سجاد کی زنجیروں پہ ڈالتی. بھائی سجاد کو سکون ملا. بولے بابا جان اب شمر بھی پانی دکھا کر ہمیں پھینکتا ہے. خدا را کسی کی آس کے ساتھ نہ کھیلو. تم یہ نہ سوچنا کہ تم سب سے بڑے ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو ادنا بنا کر رکھنا جب یہ زندگی میں کامیاب رہو گے. اور جب میں یہاں پہ آتی ہوں تو میں ایک اکیلی اچھی آپا جان بن کر نہیں آتی ہوں. جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میں کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، آپ کو مخاطب کر رہی ہوں، ہے نا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بار بار اپنی تعریف کیوں کر رہی ہیں. میں خدا را اپنی تعریف نہیں کہہ رہی. جب تک میں خود ویسی نہیں رہوں گی تو آپ کو ویسا نہیں بنا پاؤں گی. نہ آپ میں وہ بات آئے گی کہہ رہے 2 گھنٹے کی مجلس تھی، میں نے یوں روانگی سے پڑھی اور یوں روانگی سے گھر چلی گئی. میں حسین کی نوکری کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. میرے سے پوچھو ذکر شبیر کیا ہے. ہر ایک لمحہ میرے لیے یہ قیمتی ہے. میرے جسم کی پورے سال کی چارجنگ ہے. یہی مجلس ہے جو مجھے زندگی جینے کا میرے لیے سبب بنتی ہے. جب میں گھر سے نکلتی ہوں، میری ماما میرا کام کرتی ہے، میری بہن میرا کام کرتی ہیں، تو میں گھر سے نکلتی ہوں نا، تو میں اکیلی ثواب کی حقدار نہیں ہوتی. میری ماں، میری بہن، میرے بھائی اس کے ثواب کے حقدار ہوتے ہیں. کیونکہ جب میں ایک لڑکی ہوں تو میرے کام کی ڈیوٹی ہے میرے اوپر. ہمارے یہاں پہ کام بانٹا گیا تو میری ڈیوٹی ہے، میرے حصے کا کام میری بہن کرتی ہے تو میں نکلتی ہوں. تو اللہ اس کا بھی اجر ان لوگوں کو دیتا ہے. ہم جب ایک سکسیسفل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اکیلے جا کر نہیں کھڑا ہو جاتا. اب بات آئی کہ یزید کا دربار لے کر چلو. سیدہ زینب نے کہا کہ کیا بات ہے یزید کے دربار میں؟ آپ نے ایک دم علی کی بیٹی کو جوش آیا کہ میں تو اندر نہیں جاؤں گی، خاموش. اور جس وقت خدا کی قسم زینب نے، علی کی بیٹی نے خاموش کہا ہے تو جو بھی جانوروں کے گلے میں رسی بندھی تھی، پیر میں گھنگرو بندھے تھے، یہاں سے مورخین نے لکھا ہوا ہے، روایت میں آتا ہے، راوی نے لکھا ہے، وہ گھنگرو تک کے خاموش ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی کی بیٹی نے کہا ہے خاموش. تو ہم بھی خاموش ہونا جانتے ہیں. یہ جو ذرہ ذرہ نا سٹکی ذرہ، یہ در و دیوار، یہ بھی ذکر حسین سنتی ہیں. ان میں ہم سوچتے جان نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ مچھلیاں، یہ در و دیوار، ہر ایک چیز میں جان ہے. یہ سارے ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں. انہیں بھی ذکر حسین سننا پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ خبردار، میں علی کی بیٹی
شرابیوں کے اور بیکار کے زناخور کے دربار میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کیا ہوا، تو کہنے لگے زین العابدین بے چادر ہوں، ام لیلا ام رباب میری بھابھیوں کو دیکھیں، ہم شرابیوں کے بیچ میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہم حسین کے گھر والے ہیں۔ سیدہ زینب بابا دیکھو پھوپھی اماں کیا کہہ رہی ہیں، سر حسین سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگا۔ مولا حسین زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے زینب اب میری بہن اندر چلی جاؤ۔ بابا علی نے کہا تھا کہ جب تمہاری حسین کربلا ختم ہوگی تو زینب کی کربلا شروع ہوگی، تو زینب تم چلی جاؤ۔ جب امام حسین کے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ دربار یزید میں گئیں اور سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر کھڑا کیا گیا جہاں پر غلاموں کو، قیدیوں کو کھڑا کرتے ہیں، اور میری سکینہ کبھی ایک پیر اٹھاتی کبھی دوسرا پیر اٹھاتی، کیونکہ سب کے قد بڑے تھے، یہ بچی کا چھوٹا تھا، تو اس میں جب شامی دربار جتنے بھی تھے اس نے آدھی دنیا کو بلا کر بٹھایا تھا کہ میں آل رسول کا اللہ نہ کرے تماشا کروں گا، تو ایک شامی آگے بڑھا کہ یہ بچی کی رسی میں ذرا سی ڈھیلی کر دوں، کہتی ہے پھوپھی اماں اسے منع کرو، یہ غیر محرم ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، یہ میرے قریب کیوں آ رہا ہے؟ سیدہ زینب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہ سکینہ کے پاس نہ جاؤ۔ سیدہ سکینہ نے اپنے آپ کی نگاہیں جھکا لی، پھر یزید آ کر تخت پر بیٹھا، ایک تھال آیا جس میں سر حسین ہے، وہ سر کو کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ سیدہ زینب کے سامنے جس وقت کھولا، سیدہ سکینہ چیخ مار کر رونے لگی، بابا آج سکینہ یتیم ہو گئی۔ اور یزید کی گود میں جب اس کی بیٹی کو دیکھا ہے تو کہنے لگی بابا جان آج سر حسین سے سکینہ فریاد کرتی ہے کہ بابا ایک بار پھر سکینہ کو گلے لگا لے۔ تو کہنے لگا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جو اتنی آہو بکا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگے یہ سکینہ ہے حسین کی جان، یہ سکینہ ہے بنت الحسین ہے، یہ اس نے ابھی اپنے بابا کو کھویا ہے، اس کا 4 سال کا سن ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی کو پیار کر رہا تھا اس کے ناز و نخرے اٹھا رہا تھا۔ سکینہ کہتی ہے بابا جان آج پھر مجھے بہت آپ یاد آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا؟ کہنے لگی تیرا بابا ایسا کائنات میں کوئی بے شک بابا نہ ہوگا جس نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی ہوگی۔ پھر دربار شام میں سیدہ زینب کھڑی ہوئی، یزید نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دیکھ سیدہ زینب کو کہا، سیدہ زینب نے مولا سجاد کو کہا کہ بتاؤ تم وقت کے امام ہو، نگاہوں میں بات ہوئی کہ میں اسے جواب دوں؟ تو آپ نے کہا میری پھوپھی آپ معلمہ غیر معلمہ ہیں، آپ جواب دیں یزید کو۔ جس وقت آپ نے یزید سے کہا ہے کم بخت پوری آیت تو پڑھ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، وہ خیر کا ہاتھ تو ہے کہ میں، بے شک خدا عزت و ذلت بانٹتا ہے لیکن دلاتا ہمارے ہی ہاتھ سے ہے، ہم جسے چاہیں اسے عزت دے، ہم جسے چاہیں اسے ذلت دے۔ اور آج تو کیا بات کرے گا؟ تو کیا بات کرے گا؟ میرا بابا علی ہے، میرا نانا نبی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، اور میں خود زینب کبریٰ ہوں، زینب عالیہ ہوں۔ اس نے کہا جب زینب کی آوازیں بلند ہونے لگی تو اس نے مؤذن سے کہا اذانیں دینا شروع کرو تاکہ یہ رکیں گی کیسے۔ ایک طرف کو یزید کا معاملہ بگڑتا تخت نظر آ رہا تھا بگڑتا ہوا، سارے لوگ کہنے لگے یہ صحیح بول رہی ہے، یہ زینب عالیہ ہے۔ اس میں سے ایک عیسائی نے کھڑے ہو کر بولا یزید تجھ پہ نالت ہے، یزید تجھ پہ نالت ہے، تو نے اپنے نبی کی پہلی ہی نسل کو شہید کر دیا۔ ارے ہم تو آج بھی 5000 سال ہو رہے ہیں جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے گھوڑے گزرے ہیں، ہم اس گھوڑے کے پیر کو چومتے ہیں، نقشوں کو چومتے ہیں، اور تیرے پہ نالت ہے۔ جب آہو بکا امام حسین کا خون رنگ لانے لگا تو اس نے کہا اذان دینا شروع کرو۔ جہاں پہ اذان ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب انہوں نے کہا تو سیدہ زینب نے مؤذن سے کہا چپ چپ، اب یزید بتا تیرے نانا کا نام آ رہا ہے کہ میرے نانا کا نام؟ ہماری فتح یہاں سے ہے،
جب اس نے دیکھا کہ گول غبار زیادہ بڑھنے لگے تو اس نے اشارہ کیا قید میں لے جاؤ، انہیں زندان میں لے جاؤ۔ روایتیں آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 40 دن تک نہیں رکھا گیا آپ کو، یہ جھوٹ ہے روایتیں، آپ کو 2 سال رکھا گیا زندان میں۔ ہم کہتے ہیں کربلا ختم ہوئی، 12 اماموں کی ہسٹری کبھی اٹھا کر پڑھیں، 12 اماموں کی شہادت زہر دینے سے ہوئی، حضرت زین العابدین کی شہادت زہر دینے سے ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کربلا ختم ہو گئی، کربلا۔ اور یاد رکھنا، حسین جسے چاہے اپنے بزم میں بلا لے، حسین چاہے جسے اس سے اپنا ذکر کرا لے۔ اور خدا را کبھی میں تو ان مولویوں کو اور میں اپنی ان بہنوں کو بھی جو بھی یہاں سے سن کے جاتا ہے، جب بھی روڈ پہ کوئی اجتماع ہو یا ہم کسی معلمہ کا گھر میں سننے جائیں، آپ بیٹا جب بھی چٹھی لکھیں ہمیں یہ ذکر سننا ہے۔ روڈ پر جب بھی واز ہونے لگتے ہیں، اچھا جب بھی مولوی بیٹھتا ہے فلاں کا ان کا بیان لے کے بیٹھ، ہمیں حسین کا ذکر سننا ہے۔ کربلا اتنی بڑی ہے جو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کربلا ختم نہیں ہوگی۔ کربلا 10 دن کا نام نہیں ہے، کربلا اتنے ظلم ہوئے کہ ظلم بھی تھک کر بیٹھ گیا کہ خدا را اتنے ظلم کوئی کسی پر کیسے کر سکتا ہے۔ تو آپ فوراً چٹھی لکھیں کہ مولانا یا تو آپ علم حاصل کر کے آئیں یا تو آپ کسی دوسرے کو بٹھائیں۔ اور اللہ کا کرم تھا، میری ایک بہن نے بمبئی میں اب کی کیا بھی ویسے ہی کہ خدا را کیونکہ پڑھی لکھی لڑکی، ایجوکیشن، کیونکہ جو سیدہ زینب سے تعلق رکھتی ہوگی وہ اپنا کردار اسی طریقے سے بلند رکھے گی۔ ایک بولنا الگ ہے اور ایک کرنا الگ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے کردار سے عیاں کرو کہ ہم کبریٰ زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں، کبھی اپنے حق کے لیے کبھی دوسروں کے حق کے لیے۔ بولنا سیکھو، کب تک کے گنگے بنے بیٹھے رہو گے؟ اور ہم وہ ہے جو ہم عورتیں وہ ہیں، ہم لڑکیاں وہ ہیں جو گھر کا پورا نظام چلاتی ہیں۔ تو ہمیں سیدہ زینب سے سیکھنے کے لیے جو کچھ ملے گا وہ ہم حاصل کریں گے اور الحمدللہ سر اونچا کر کے کہیں گے ہم زینب عالیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہماری آئیڈیل وہ ہے، پہلے ان کا تعارف سنیں پھر ہم سے بات کرنا آ کر۔ ہم جوڑنے والوں میں سے ہیں، ہم توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سیدہ زینب کو کہا گیا کہ لے کے ان کو جاؤ۔ اب جب زندان میں پہنچتے ہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے، سیدہ زینب زار و قطار رو رہی ہیں، ہر بیویاں رو رہی ہیں کہ کبھی مولا علی اصغر کو ام رباب رو رہی ہیں، کبھی ام لیلہ علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہیں، کبھی حضرت ام فروہ امام قاسم کو یاد کر کے رو رہی ہیں، کبھی سیدہ زینب امام حسین اور مولا عباس کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ آپ زار و قطار، میں اپنی مجلس کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی، بس اذان کے وقت تک ختم کروں گی، جتنا ہو سکے اتنا مختصر کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہماری یہ مجلسوں کو قبول کرے۔ پتہ نہیں آنے والے سال تک ہم زندہ رہے نہ رہے، بس اللہ سے اتنا ہے کہ مولا ذکر شبیر ہمارا یوں ہی جاری اور ساری رہے۔ تو اسی طریقے سے آپ زندان میں گئی زار و قطار۔ مولا سجاد کہتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہیں کہ میں نے بی بی سکینہ کو دیکھا کہ کبھی وہ اس طرف بھاگتی ہے کبھی اس طرف بھاگتی ہے، تو کہتے ہیں سکینہ تم ایسے کیوں بھاگتی ہو؟ تو کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے بابا یہاں سے آتے ہیں کبھی وہاں سے آتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ میں تجھ کو لینے آ رہا ہوں، سکینہ میں تجھ کو لینے آ رہا ہوں، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، خدا را کوئی مجھے لینے آ جائے، کاش کہ کوئی میرے پاپا کے پاس مجھے پہنچا دے۔ مولا سجاد ساری بیویاں پھر چیخیں مار کر رونے لگی کہ سکینہ کے بابا سے جدائی کسی کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ زار و قطار رونے لگی۔ جب آپ کو روتے ہوئے دیکھے تو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کے لیے حسین اچھا ثابت نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں نا جو جیسا تھا حسین اسے ویسا نظر آیا۔ یزید کے پشت پیر کے اوپر خون حسین گرا تو اس کو ناسور بن گیا، اور ایک نابینا لڑکی کے اوپر آنکھوں کے اوپر امام حسین کا خون گیا تو اسے بینائی آ گئی۔ تو حسین کو جیسا دیکھو گے ویسا، جس کا کردار جیسا ہوگا حسین اسے ویسا ملے گا۔ یزید کے لیے ناسور بن گیا، لڑکی کو شفا ملی، یہ سارے محبت کے سامان ہیں۔ حسین سے جیسی محبت کرو گے حسین ویسے عطا کریں گے۔ بات آئی کہ آپ زار و قطار رونے لگے۔ یزید نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنا شور و گل قید خانے میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو قیدی آیا، پوچھنے لگا، وہاں کا پہرہ دار آیا، کہنے لگا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو اتنا، کیوں؟ تو مولا سجاد کہنے لگے میری بچی، میری بہن چھوٹی رو رہی ہے، وہ میرے بابا حسین کو بہت پیار کرتی تھی، اور جب سے ہوئی تھی وہ جب سے بابا حسین کے سینے پہ رکھ کر سر سوتی تھی، آج وہ کربلا سے جو چلی ہے ابھی تک نہیں سوئی ہے۔ تو کہنے لگا کیا چاہیے تم کو؟ تو بولے سکینہ کہنے لگی بھیا ان سے کہو کہ میری ملاقات میرے بابا سے کرا دے۔
تو وہ یزید کے پاس گیا. یزید کس حالت میں تھا؟ شراب پی رہا تھا, عیاشیاں کر رہا تھا, اسے عیاشیوں میں خلل ہو رہا تھا سیدہ سکینہ کے رونے سے. گیا, کہنے لگا کہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے, تو کہنے لگا تخت میں ایک تش میں امام حسین کا سر مبارک لو اور جاؤ اور جا کر سکینہ کو دے دو. جب بی بی سکینہ نے دیکھی کہ ایک تھال ہے, تھال میں آپ نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے کھانا نہیں چاہیے, نہ مجھے کچھ اور چاہیے, بس مجھے میرے بابا چاہیے. تو اس نے کہا وہی ہے. سوچو, جب میرے ابا کے پیر میں انفیکشن ہو گیا تھا, جب ایک ایک درد انہیں ہوتا تھا, تو میں سیدہ سکینہ سے ہی دعا مانگتی تھی, بی بی اتنا سا انفیکشن ہم برداشت نہیں کر پا رہے اپنے باپ کی تکلیف کو. آپ کیسی بیٹی تھی بی بی جو آپ نے اپنے بابا کا تن سے سر جدا دیکھا. کہتی ہوں نا کہ کربلا کو ضرورت نہیں ہے محرم کی, ہر ایک دن حسین یاد آئے گا اور حسین کی دی ہوئی نعمتیں یاد آئیں گی. امام حسین, آپ نے اپنے ننھے ننھے پیروں کو لمبا کیا, بچی چھوٹی ہے اور وہ تش کو اپنے پیر پہ رکھا, اور جب تھال کپڑا ہٹایا ہے تو آپ نے ایسا دیکھا, چیخ مار کر اپنے سینے سے سر حسین کو گلے لگایا اور آپ کے لہو کو صاف کرنے لگی. ہونٹ پہ جو چھڑی کے نشان تھے وہ صاف کرنے لگی, جو پتھر لگے تھے وہ صاف کرنے لگی. کہنے لگی بابا آپ کو کیا ہو گیا میرے بابا؟ سکینہ نے آپ کو اس حال میں تو نہیں بھیجا تھا بابا, آپ کیسے چلے گئے بابا؟ سکینہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے, اور یاد رکھے بابا آپ کے بغیر سکینہ رہ نہیں پائے گی. سر حسین سے لپٹ رہی ہیں اور پھر بابا کے زخموں پہ روئی, پھر اپنے زخم بتائی. بابا آپ سکینہ کو کوئی سکینہ نہیں کہتا, کوئی یتیم کہتا ہے, کوئی قیدی کہتا ہے. اور بابا میرے رخسار پہ نشان تو دیکھو, شمر کے انگوٹھوں کے نشان بن گئے ہیں. بابا میرے گوشوارے جو آپ نے دیے تھے وہ چھین لیے گئے, میرے کانوں سے ابھی تک خون رواں ہے. بابا سکینہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گی, اور سکینہ آپ کے بغیر مر جائے گی بابا جان. جو ایک آخری سانس لیے بی بی سکینہ نے وہیں ہچکی لگ کے آپ کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہے نا, قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی, قضا نے سکینہ کو لوری سنائی. کہا رو کے سجاد نے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ, بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ, بہت رو چکی ہے سکینہ. جو قبر سکینہ پہ جاتے تھی قیدی تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی, ابھی تک سوئی ہے زندان میں, جگانا اسے ابھی کوئی نہ, بہت رو چکی ہے سکینہ. اب زندان میں یہ ہو گیا کہ رہائی, یزید کی طرف سے رہائی کا اعلان ہو گیا. یہ اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے رہائی اس لیے رہا کیا اس نے, اس کی بھی ایک اس میں مجبوری تھی کہ حضرت سجاد زین العابدین کے پاس, آپ زین العابدین ایک زندان کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ایک کھڑکی کی طرح تھی جو آپ توق اور زنجیر لیے بیٹھے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شکاری اس میں سے ہرنی کو لے کر چلا جا رہا ہے, اور وہ ہرنی نے حضرت سجاد زین العابدین کو سلام کیا, السلام علیکم یا علی الامام, آپ وقت کے امام ہیں, آپ میری مدد کریں. سوچیں ہرنی کہہ رہی ہے. ایسا ہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا, مولا سجاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مولا سجاد نے شکاری سے کہا کہ اے شکاری اسے چھوڑ دے, یہ کچھ دیر کے لیے جائے گی اور دودھ پلا کر واپس چلی آئے گی. تو آپ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں بنت حسین ہوں, ہمارے بابا کو کربلا میں شہید کیا گیا اور ہمیں یہاں پہ قیدی بنا کر رکھا ہے, ہم آل رسول ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے بولنے پہ وہ ان کا معجزہ دیکھنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ آپ جائیں, ہرنی کو چھوڑ دیا.
ہرنی گئی, اپنے بچوں کو فیڈ کرایا, فیڈ کرانے کے بعد میں جب وہ واپس آئی ہے, السلام علیکم یا امام زین العابدین کر کے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا, وہیں پہ وہ شکاری نے کہا آپ تو بڑا معجزہ رکھتے ہیں, آپ مولا حسین کے بیٹی ہیں, آپ رسول اللہ کی پہلی نسل ہے, آپ امام حسین کے ہیں. جب اس نے یہ معجزہ سنا ہے کہ ارے یہ کوئی جو زندان میں رکھے, یہ کوئی قیدی نہیں ہے, یہ قیدی نہیں ہے, یہ آل رسول ہے, یہ آل پیمبر ہے, ان سے ہرنی مخاطب ہوئی, ان کی فریاد ہرنی نے اپنی فریاد ان کو سنائی اور ہرنی کی فریاد کو انہوں نے پورا کیا. یہ کوئی عام انسان نہیں. چاروں طرف ڈنکے بجنے لگے کہ بے گناہ بے خطا کو زندان میں رکھا گیا. آج پاکستان میں نعرے لگائے جا رہے ہیں بے گناہ بے خطا یزید رضی اللہ تعالی, یزید کو بولا جا رہا ہے. ہاں واقعی میں اختلافات بڑھنے لگے. تو ہمارے اندر کمی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو کربلا نہیں بتائیں گے تو بچے جہاں چاہیں گے وہاں لڑک جائیں گے. بچوں کو زیادہ ڈیپلی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. شخصیت مولا حسین, شخصیت علی, شخصیت یزید, ان کا کردار کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, تم کو دونوں میں سے کیا پسند آتا ہے وہ تم چوز کر کے لے لو, ہے نا. آج ہم نے کربلا کو تھام دیا, وہیں روک دیا, کربلا کو وہیں ختم کر دی, اسی لیے چاروں طرف خلفشار مچ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مولا حسین کی جنگ وہاں سے تھوڑی ختم ہو گئی ہے, ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے, ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. اور الحمدللہ 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 سیدہ کائنات کے صدقے جہاں بولنے کا ٹائم آئے گا وہاں عورت بن کر اور سیدہ زینب کی کنیز بن کر بولوں گی, چاہے مجھے کوئی دوسری بار بلائے یا نہ بلائے. میں حسین کا کھاتی ہوں اور سیدہ زینب کا یہ کروڑتا احسان ہے. میں سال بھر کہتی ہوں, اور جو مجھ سے سال بھر مجلس پڑھاتے ہیں نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ مجلس میں دعا کر کے گئی ہیں خدا کی ذات کی قسم گوشت روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. تو یقین ہے یہ مجھے میرے مولا حسین کا, کوئی میں عام ہستی کا دعویٰ نہیں کر رہی ہوں, یا حسین ابن علی کا دعویٰ کر رہی ہوں جو کل کائنات کا بادشاہ ہے. جو کہتے ہیں نا لوگ ہم بلائیں گے تو ان کا چلے گا, میرا شبیر سال بھر کا رزق مجھے پہلے ہی عطا نظر کر دیتا ہے. تو میں تم جیسوں کی کیا طلبگار رہوں گی جی. مجھ سے سننا ہے بلانا, مجھے نہیں سننا ہے مت بلانا. بابا مخدوم کی نگری میں بابا مخدوم کو حاضر اور ناظر, علی ابن ابی طالب کے پوتے کو حاضر اور ناظر کر کے میں گفتگو کر رہی ہوں. اے بابا مخدوم آپ نے بلایا تو میں یہاں آئی, اور مجھے فخر ہے میں کوئی عام انسان کی نوکر نہیں ہوں, میں علی کی اولاد کی نوکر ہوں. میں اپنے گھر کا بیان کرنے نہیں جا رہی, میں حسین کا غم بیان کرنے جا رہی ہوں. اور وہی حسین ہے جو مجھے اپنی بزم میں عزت دلاتا ہے. کرم ہے مجھے, میں آپ کے لفافے کی آپ کے نذرانے کی کبھی محتاج نہیں رہوں. یہ شبیر دلاتے ہیں تو میں لیتی ہوں, میرا حق ہے میرا نذرانہ, شبیر کی اجرت لیتی ہوں میں. بات یہی آتی ہے کہ سیدہ زینب کا کردار اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے ناچیزوں میں بھی کبھی کبھی جلال آ جاتا ہے. اور الحمدللہ علی والے ہیں, کبھی اپنی عزت پہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے, اور جو کہے گا تو اسے بتائیں گے بھی کہ دوبارہ طلب کرنا ہو تو بلانا, نہیں تو ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے لیے گھر بہت سارے ہیں, جہاں شبیر کو بلانا ہوگا بے ساختہ بلائے گا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مجلس شبیر اپنے گھر میں روز کرتے ہیں. یہ کرم ہے میری والدہ کا ہم پر. جب یہ بات اس پر عیا ہونے لگی چاروں طرف تو کہنے لگا انہیں رہائی دینے لگو. جب رہائی دینے لگے تو سیدہ زینب نے کہا میری شرطیں ہیں. اے میری زینب عالیہ نے کہا شرط کون رکھتا ہے جو جیت جاتا ہے. بات ذہن میں رکھنا. یزید سے کہا میری 3 شرطیں رہا کرنے پر تجھ پہ. تو یزید نے کہا کیا شرطیں ہیں. کہنے لگی ہمیں ایک گھر دے صاف ستھرا. میں نے کہا نا آج یہ مجلس سیدہ زینب کے نام پہ ہے. ایک گھر دے جس میں میں میرے حسین کے نام پر جی بھر کے رو سکوں, کیونکہ تم نے ہمیں رونے نہیں دیا. جب بھی حسین کی یاد آتی ہے میں ڈر کے مارے نہیں رو پائی. اس دن سیدہ زینب نے, وہ دن جب یزید نے انہیں گھر دیا ہے, سیدہ نے, مولا سجاد نے, کبھی ام رباب نے اپنے علی اکبر کو, کبھی ام لیلہ نے علی اصغر کو, کبھی سیدہ سکینہ نے مولا امام حسین کو یاد رکھ کے آہو بکا کر کے اتنا روئے. پھر اس نے کہا اب ہم مدینے جانا چاہتے ہیں. سیدہ زینب نے جو ہمارا ذخیرہ تم نے لوٹا تھا وہ واپس کرو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی ایک ایسا جانکار بندہ دو جو مدینے کے رستے سے آشنا ہو اور ہمیں مدینہ با حفاظت پہنچا دے. اس نے کہا کہ میں
تو مان لوں گا، لیکن جو آپ کا سامان کوئی کہاں لوٹ کر لے کر چلا گیا۔ یزید نے مولا سجاد سے کہا کہ چاہے تو تم پیسہ مجھ سے لے لو۔ یزید نے کہا تیری اوقات ہے، تو مجھے پیسہ دے گا؟ ارے تو ثانیہ کوثر کے بیٹے کو پرسہ دے پیسہ دینے کی بات کر رہا۔ مولا سجاد کون ہے؟ جو کوثر کی مالکین ہے، جو علی کا پیسہ دینے کی بات کر رہا ہے؟ تیری اوقات، تیری مجال، جو تو مجھے پیسہ دے گا؟ سیدہ امام زین العابدین کو جوش آ گیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، تو کچھ لوٹے ہوئے سامان جب آپ کی طرف پہنچی تو اس میں ایک گٹری تھی۔ گٹری جب پہنچی ہے تو امام زین العابدین نے کہا کیا دے گا؟ کہ فاطمہ جو دن اور رات سیدہ زینب کے لیے چادر بنی تھی، وہ ایک ایک لمحے کا پیسہ دے گا؟ وہ کرتا جو سیدہ فاطمہ نے برسوں سے امام حسین کے لیے کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، اس کا پیسہ دے گا؟ تیری اوقات جو تو مجھے پیسہ دے؟ ہم پوری کائنات میں بانٹنے والے ہیں، تو مجھے پیسہ دے گا؟ جو بھی ہمارا ذخیرہ ہے ہمیں لوٹا دے، جو بچہ کچھ آئے۔ تو بیویوں کی چادر آئی، ایک گٹری آئی، اس میں سے سیدہ زینب کبھی ام لباب کو دے رہی ہیں ان کی چادر، ام لیلہ کو چادر دی، حضرت بی بی کلثوم کو چادر دی، حضرت ام فروا کو دی، حضرت ام لیلہ کو چادر دی۔ ایک چادر جب لاسٹ میں ننھی سے آئی، رو کر آپ گھٹنوں پر بیٹھ گئی، سکینہ تیری چادر آ گئی، میری بچی، میری جان، تو کہاں ہے؟ سیدہ زینب نے اپنے سروں پر چادریں مبارک رکھی اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب ہم نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ جب آپ زارو قطار رونے لگی اور محمل میں روانہ ہوئی، آپ کو جناب بشیر کے حوالے کیا گیا۔ آپ جناب بشیر کے حوالے کر کے آپ جس وقت رخصت ہو رہی تھی تو محمل پر پردے باندھ دیے گئے تھے، محمل پر اونٹوں پر پردے باندھ دیے گئے تھے، تو سب رنگ برنگی پردے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ میرا رنگ دیکھنے کو من نہیں کرتا، یہ قافلہ ایسا نکلے جو رک کر پوچھے کہ کالے پردے کیوں ہیں۔ پردوں سے نشان گوئی ملتی تھی، کالے کپڑے۔ آج بھی عرب میں میری بہن رہتی ہیں تو بتا رہی تھی ان کی فرینڈ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، جب میں نے ان سے پرسہ دینے کے لیے ویڈیو کالنگ کی تو وہ کالا کپڑا پہن کے بیٹھی تھی۔ آج بھی عرب میں بیوائیں بلیک کپڑا پہنتی ہیں۔ تو وہ میں نے ان سے بات کی تو جب پتہ چلا کہ جب کاروان حسین روانہ ہو رہا تھا مدینے کے لیے، تو جب مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے سارے محمل میں بلیک کپڑا بندوا دیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شہزادی رسول یہاں سے روانہ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کربلا میں جب نکلنے لگے تو آپ نے سیدہ زینب کو دیکھو، پھر یہاں پہ حسین بن کر کھڑی ہو گئی، ساری بیویوں کا نام لے کر بٹھانے لگی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بٹھانے لگی۔ آپ نے مولا سجاد سے کہا کہ ام رباب کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا میں جانتا ہوں پھوپھی اماں وہ کہاں ہوں گی۔ تو کہنے لگے کہاں ہے؟ تو آپ مولا سجاد نے کہا آپ یہیں ٹھہرے، میں جا کر سیدہ ام رباب کو لے کر آتا ہوں۔ آپ جب ام رباب کے پاس پہنچی ہیں تو زندان میں آپ دوڑتی ہوئی بھاگی اور ایسا سیدہ سکینہ کی قبر کو اپنے آغوش میں لے لی جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو لیتی ہے، لپٹ کر کہنے لگی سکینہ رہائی ہو گئی، چل گھر چلے۔ تجھے مدینہ بہت پسند تھا نا میری بچی، اور تجھے بڑی یاد تھی کہ ہمیں کب رہائی ملے گی اور کب ہم قید خانے سے رواں ہو کر مدینے جائیں گے۔ آج رہائی ہو گئی اور ماں تیرے بغیر کیسے کربلا سے مدینہ واپس جائے گی۔ آپ زارو قطار ہوئے، کبھی مولا سجاد چھڑاتے مادر سکینہ کو، کبھی بی بی زینب چھڑاتی، جہاں چھڑاتے تو وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی اور کہنے لگتی میں اپنی بیٹی کو زندان میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں۔ یہاں کون اسے دے گا؟ یہاں کون اسے پرسہ دے گا؟ یہ تو بتاؤ، یہاں کون ہے اس کے پاس؟ کوئی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں سے شام کی عورتوں سے کہہ کر جاؤں گی کہ کوئی سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اب محمل میں ساری بیویاں سوار ہونے لگی۔ جب محمل میں ساری بیویاں سوار ہونے لگی تو آپ نے مولا سجاد نے کہا یہ رخ ہے، یہ کربلا جاتا ہے اور یہ رخ مدینہ جاتا ہے۔ تو سیدہ زینب سے کہا پھوپھی اماں اب کہاں جانا پسند کریں گی؟ تو کہنے لگی میں اپنے بھائی کو بے گورو کفن کربلا میں چھوڑ کر آئی تھی، اب دیکھنا چاہتی ہوں کہ حسین کی قبر کیسی بنی ہے۔
जिस वक्त सारी बीवियां इमाम हुसैन के कब्र अनवर पर पहुंची हैं, सैयदा ज़ैनब तो मौला हुसैन की कब्र पर गिर गई। भैया तेरी बहन ज़ैनब आ गई। मेरे भाई तूने कभी उस ज़ैनब को अकेला ना छोड़ा। आज पहला सफर था जो ज़ैनब ने तेरे बगैर किया। आप ज़ारो कतार रो रही हैं, सारी बीवियां रो रही हैं। उतने में बीबी शहर बानो बैठी हैं मज़ार हुसैन पर। इमाम ज़ैनुलाब्दीन कहते हैं चलो मदीना उम्मे रबाब उम्मे लैला से, तो कहती है मैं कैसे मदीना जाऊं, अब मेरा मदीने में बचा कौन है, मेरा मदीने में बचा कौन है, मेरा वाली मेरा शोहर यहाँ, मेरी बेटी जिंदान में, मेरा अली अकबर मेरा अली असगर। बताओ ज़ैनब में उम्मे लैला उम्मे रबाब कैसे जाए मदीना। अब ऐसा लगा कि घोड़ सवार कोई आता है। आपने पर्दा अपने चेहरे पे ढका, कहने लगी मैं शहजादी कौनैन खुदारा मेरे पास ना हो। अगर तुम कब्रे हुसैन का नजर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरे जाने के बाद आना, खुदारा मैं हुसैन को जी भर के मिल लूं। आपकी ज़ौजा फरमाती है तो आवाज आती है बहू मैं अली मुर्तजा हूँ, मैं तुम लोगों को पुरसा देने आया हूँ और जियारत हुसैन करने आया हूँ। तो आपने अपने आप के समेटा और कहने लगी है अली इब्ने अबी तालिब, ए मुश्किल कुशा, ए विलादत अली, ए मेरे काबे में पैदा होने वाले मेरे अली, ए मुश्किल कुशा, तुम तो लोगों की मुश्किलों को दूर करते हो। आज आपकी बहू आपसे फरियाद करती हो मेरे सरताज को जिंदा कर दो, मेरा अली असगर, मेरा अली अकबर को जिंदा कर दो। मुश्किल कुशा आपने कहा ये सब्र और तहम्मुल का मौका है। अल्लाह ने तुम्हारी नजरों को अपने हुजूर कबूल किया है। अब मदीने यहाँ से लौटो अपने कारवां और अपने काफले को लेकर। सारे उठने लगे और जनाबे बशीर को आपके हवाले कर दिया। जनाबे बशीर चलने लगे और हजरत बशीर को मौला सज्जाद ने पहले ही मदीना के कुछ दूरी पहले पे कहा कि सारे मदीने वालों से कह दो कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। आप गए और सबको बताया। सारे मदीने वाले ज़ू को शौक से ज़ियारत हुसैन करने के लिए निकले। आप सारी बीवियां उठी, सारी बीवियां उतर कर सीधे रोज़ा रसूल पर गई और जोर जोर से रोने लगी। नाना जान आपकी उम्मत ने बड़ा जुल्म किया, अली असगर तक को नहीं छोड़ा, आपकी पोती सकीना जिंदान में अकेली रह गई। सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मेरा भाई छूट गया। मौला हुसैन जिसको आप बोसा लिए करते थे, आपके नाना आपके बेटे को बेगोरो कफन रखा गया। ज़ैनब आज लुट कर आई है करबला से। तुरबत रसूल को गश आ जाता है, रोने की आवाज़ आती है कि ज़ैनब मैं भी वहीं मौजूद था, तेरी माँ फातिमा भी वहीं थी, तेरा भाई हसन, तेरे अली, यहाँ तक के रवायतों में आता है कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों की बीवियाँ वहाँ पे मौजूद थी। आप ज़ारो कतार रोई। यहाँ तक कि ज़ैनब आलिया का ये मकाम है कि ज़ैनब ने अपने बच्चों पे नहीं रोया कि अगर मैं रोती हूँ तो उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे कुलसुम और बीबी सकीना को कौन संभालेगा। मौला सज्जाद के पास आप गए। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे अब मेरे घर की जीनत ज़ैनब को मेरे घर भेजो, मैं चाहता हूँ मेरे घर की रौनक को मैं अब अपने घर ले जाऊँ। तो हजरत सज्जाद रोने लगे, कहने लगे फूफा जी जब से ज़ैनब बीबी करबला से रोटी है वो तुरबत रसूल पे ही रहना पसंद करती हैं। आप गए लेने के लिए हजरत अब्दुल्ला, तो आप कहती हैं कौन, तो कहते हैं बीबी मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। तो आपने निगाहें उठाई और कहा अब्दुल्ला क्या तुम अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाने। तो आप एक पल को हैरान हो गए, ज़ैनब तुम इतनी बूढ़ी हो गई। कहने लगी अब्दुल्ला तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें सलाम कहा है और मेरा माजाया भाई मैं करबला में लुटा कर आ गई हूँ और मैंने अब्बास अलंबरदार को भी खो दिया। आपने सैयदा ज़ैनब को वहाँ से खामोशी से लेकर निकलने लगे तो सैयदा ज़ैनब के छोटे बच्चों के छोटे छोटे जो दोस्त थे सैयदा ज़ैनब का शाना हिलाकर पूछते हैं कि ए बीबी आपके बच्चे ओनो मोहम्मद का है। सैयदा ज़ैनब ने रोकर कहा मेरे बच्चों मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर जी भर के रोई भी नहीं।
اگر میں روتی تو حسین کو کون سنبھالتا, حسین کی اولاد کو کون سنبھالتا. آپ جس وقت گھر میں گئی ہیں کہتی ہیں عبداللہ یہ بچوں کے ننھے ننھے سے بستر دیکھو, ان کے کھلونے دیکھو, میرے بچوں نے اف تک کے نہیں کہا, اور میرے بچوں نے میرے اپنے ماموں جان پر فدا ہو گیا. نانا کی وہ بات کو یاد رکھا, الا فی مودت القربہ, میری اہل بیت سے محبت نہیں مودت رکھنا. الہی ہم سب کی اس مجلس کو اپنے حضور قبول کرنا, اور الہی آخری سانس تک ہمیں شبیر ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اے پروردگار الہ العالمین, آخری سانس تک دامن مصطفیٰ ہم سے چھوٹ